عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرد کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی. وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعلی نسب کوٹھیوں میں رہنے والوں، غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں، ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں، ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا. چھوٹی عید کا دن تھا. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں، چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے. تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے. تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا. باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے. اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کرنی. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا. مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں. کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا. اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا. تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں. تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے. میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوا. ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے
سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیے، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا، اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی، لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی، تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے، اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں۔ تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے، خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے۔ تو یہ زیادتی نہ کرو، یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے، خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے۔ میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے، تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا۔ تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں، 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے، یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے، تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے۔ اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔